پاکستان کا پہلے سرکاری بٹ کوائن ریزرو اور قومی بٹ کوائن والیٹ کا اعلان۔ کرپٹو کونسل کے سربراہ بلال بن ثاقب کی عالمی کرپٹو کمپنیز کو پاکستان میں سرمایہ کاری کی دعوت۔ لاس ویگس میں بٹ کوائن ویگس تقریب سے خطاب میں کہا کہ بٹ کوائن کو پاکستان کے ذخائر کا حصہ بنایا جا رہا ہے۔ ریاستی تحویل میں موجود ڈیجیٹل اثاثوں کو محفوظ رکھنے کے لیے بٹ کوائن والیٹ بنایا۔ ہمارے پاس بٹ کوائنز ہوں گے اور ہم انہیں کبھی فروخت نہیں کریں گے۔ حکومت نے کرپٹو کو قانونی کرنسی نہ بنانے کا موقف تبدیل کر لیا۔ امریکہ کی پیروی میں بٹ کوائن اسٹریٹجک ریزرو قائم کر رہے ہیں۔ عالمی کمپنیاں پاکستان میں سرمایہ کاری کریں، کرپٹو ریگولیٹری پالیسیز کو اپنا رہے ہیں۔ پاکستان اب صرف ایک ملک نہیں بلکہ ایک ڈیجیٹل تحریک ہے۔ یہ سب قیاس آرائیاں یا ہائپ کے لیے نہیں ہے۔ بٹ کوائن مائننگ اور اے آئی ڈیٹا سینٹرز کے لیے 2000 میگا واٹ بجلی مختص کی جا چکی ہے۔ پاکستان ترقی کرنا چاہتا ہے اور اتحادیوں کی تلاش میں ہے۔ بلال بن ثاقب نے پاک بھارت کشیدگی میں کمی اور امن قائم کرنے پر امریکی صدر ٹرمپ کے اقدامات کو سراہا۔ تقریب میں امریکی نائب صدر جے ڈی وینس، ایرک ٹرمپ اور ڈونلڈ ٹرمپ جونیئر بھی شریک تھے۔ ذرائع کے مطابق پاکستان میں 4 کروڑ کرپٹو والیٹ موجود ہیں اور یہ دنیا کی سب سے بڑی اور سب سے زیادہ فعال فری لانس معیشتوں میں سے ایک ہے۔ پاکستان کے بٹ کوائن بنانے کے اعلان پر بھارت میں پریشانی کی لہر دوڑ گئی۔ بھارتی تجزیہ کاروں کا کہنا ہے مودی سرکار کرپٹو میں پاک امریکہ تعاون پر نظر رکھے۔ پاکستان کرپٹو کے ذریعے امریکہ سے تعلقات مضبوط بنا رہا ہے۔ پاکستان اور ورلڈ لبرٹی فائنینشیل میں معاہدہ ہوا، اس پیشرفت کو غیر اہم نہ سمجھا جائے۔ پاکستان بھارت کے خلاف خود کو مضبوط کر رہا ہے۔ پاکستان بٹ کوائن پر بڑی بازی کھیل رہا ہے۔ یہ اقدام نہ صرف ٹرمپ کے کرپٹو مفادات کو فائدہ دے گا بلکہ بھارت کے خلاف ایک مضبوط دفاعی رکاوٹ بھی قائم کرے گا۔ بھارت میں کرپٹو کے میدان میں جلد اترے۔ بانی پی ٹی آئی نے کہہ دیا ڈیل کے تحت باہر نہیں آؤں گا، کچھ لو اور کچھ دو کی بات مس گائیڈ ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کی اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ علیمہ خان کے بیان کو توڑ مروڑ کر پیش کیا گیا۔ بریت کا مقدمہ سنا جائے گا تو بانی پی ٹی آئی رہا ہوں گے۔ سلمان اکرم راجہ بولے کہ علیمہ خان کا حالیہ بیان پارٹی کا موقف نہیں، پی ٹی آئی کسی اصولی موقف سے پیچھے نہیں ہٹے گی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے واضح کہا ہے کوئی کچھ لو کچھ دو نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کے لیے بات چیت کرنے کو تیار ہیں۔ بانی پی ٹی آئی 9 مئی پر کس بات کی معافی مانگے؟ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نظر پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں پر ہے۔ علیمہ خان کی راولپنڈی میں میڈیا سے گفتگو، کہا کہ بانی پی ٹی آئی کا کہنا ہے آئین کی بالادستی کے لیے پورے ملک میں احتجاج ہوگا۔ ملک میں آئین کی بالادستی ہوگی تو بانی چیئرمین باہر آ جائیں گے۔ بانی چیئرمین کی بچوں سے بات نہیں کراتے، کتابیں نہیں دیتے۔ کیا جج آئین ری رائٹ کر سکتے ہیں؟ آپ الیکشن کمیشن پر الزام لگا رہے ہیں لیکن اپنی حماقتوں کو نہیں مان رہے۔ جسٹس محمد علی مظہر کی مخصوص نشستوں کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارکس۔ وکیل فیصل صدیقی نے کہا کہ ہم تسلیم کرتے ہیں ہم سے غلطیاں ہوئیں۔ جسٹس امین الدین خان نے کہا کہ کسی بھی فریق نے پی ٹی آئی کے لیے مخصوص نشستیں نہیں مانگی۔ جسٹس مسرت ہلالی بولی آئین سے ہٹ کر بات تحریر کرنا آئین کو دوبارہ لکھنے کے مترادف ہے۔ مخصوص نشستوں کے اکثریتی فیصلے سے لگتا ہے اکثریتی ججز پی ٹی آئی انٹرا پارٹی الیکشن فیصلے سے خوش نہیں تھے۔ جسٹس جمال مدوفیل بولے حامد رضا اپنی جماعت سے نہیں لڑے پھر پارلیمانی جماعت کیوں بنائی؟ کیس کی مزید سماعت 16 جون تک ملتوی۔ آرٹیکل 175 کے تحت ججز کی نئی تقرری ہو سکتی ہے۔ نئی تقرری اور تبادلے کے معنی الگ الگ ہیں۔ جسٹس محمد علی مظہر کے کیس کی سماعت کے دوران ریمارک، سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کے روبرو ججز ٹرانسفر کیس کی سماعت ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 ججز کے وکیل بیرسٹر صلاح الدین نے جواب الجواب دلائل میں کہا کہ جج کے تبادلے سے سیٹ خالی نہیں ہو سکتی۔ جج کے مستقل ٹرانسفر سے آرٹیکل 175 غیر مؤثر ہو جائے گا۔ جسٹس محمد علی مظہر نے سوال کیا کہ اگر ججز کا تبادلہ مستقل نہیں تو حلف کیوں اٹھانا پڑے گا؟ اگر 16 جون کو سماعت مکمل ہوئی تو ججز سے مشاورت کے بعد مختصر فیصلہ دے دیں گے۔ نئے مالی سال کا بجٹ 10 جون کو ہی پیش کیا جائے گا۔ پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان ورچوئل مذاکرات آج پھر ہوں گے۔ وفاقی سیکرٹری خزانہ امداد اللہ بسال کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو، کہا کہ مذاکرات میں تنخواہ دار طبقے اور صنعتی شعبے کو ریلیف دینے پر بات چیت ہوگی۔ نئے مالی سال کے بجٹ اہداف اور ممکنہ اقدامات پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ بجٹ کو آئی ایم ایف کی مشاورت سے حتمی شکل دی جا رہی ہے۔
قومی اقتصادی کونسل کے اجلاس کی تاریخ میں رد و بدل کیا جا سکتا ہے۔ اے پی سی سی کے اجلاس کی تاریخ کا تعین ابھی تک نہیں کیا گیا۔ نئے بجٹ میں اساتذہ اور سولر پینل صارفین کے لیے ریلیف۔ سولر پینلز کی درآمد پر اضافی ٹیکس لگانے کا فیصلہ نہیں ہوا۔ چیئرمین ایف ٹی آر راشد محمود لنگڑیال نے کہا کہ سولر پینلز پر ٹیکس کی شرح بڑھانے کی کوئی تجویز نہیں۔ آئی ایم ایف سے تنخواہ دار طبقے کو ریلیف دلوانے کے لیے کوشاں ہے۔ مختلف شعبوں کو حاصل ٹیکس چھوٹ پر نظر ثانی جاری ہے۔ آئندہ مالی سال سے ٹیچرز کو 25% انکم ٹیکس ریبیٹ حاصل ہوگا۔ رواں سال اساتذہ کو ریبیٹ کی مد میں ری فنڈ دیا جائے گا۔ یہ ایڈجسٹمنٹ ہوگی۔ سینٹ کی قائمہ کمیٹی خزانہ نے انکم ٹیکس سیکنڈ ترمیمی بل کی منظوری دے دی۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں 1 ارب 90 کروڑ ڈالرز کا سرپلس ریکارڈ۔ افراط زر اپریل میں کم ہو کر 0.3% پر آ گیا۔ وزارت خزانہ نے ماہانہ معاشی آؤٹ لک رپورٹ جاری کر دی۔ رپورٹ کے مطابق آٹو موبائل شعبے میں 95.8% تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا۔ آئی ٹی برآمدات میں 21.1% اور ترسیلات زر میں نمایاں اضافہ ہوا۔ لارج اسکیل مینوفیکچرنگ میں سالانہ بنیادوں پر 1.8% اضافہ ریکارڈ۔ 22 میں سے 12 صنعتی شعبوں نے مثبت کارکردگی دکھائی۔ کل محصولات میں 36.7% اضافہ ہوا۔ مالی خسارہ کم ہو کر 2.6% ہو گیا۔ رواں مالی سال افراط زر 2% کے اندر رہنے کا امکان ہے۔